بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں راشد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ویر ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ یہ کائنات اتنی وسیع اور پر اسرار ہے کہ انسانی سوچ اس قابل نہیں کہ وہ اس کا اندازہ لگا سکے۔ آج کی اس جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی انسان اس کائنات کے 1% کا ہزارواں حصہ بھی دریافت نہیں کر پایا۔ بے شک ہماری یہ عظیم الشان کائنات اللہ تعالیٰ کی بے مثال تخلیق ہے اور اس کے رازوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ عظیم الشان کائنات ہر لمحہ مزید پھیل رہی ہے۔ خلا میں وقت کو کلومیٹرز یا میل سے نہیں بلکہ نوری سال سے ناپا جاتا ہے۔ دنیا میں موجود سب سے تیز رفتار چیز کی بات کریں تو وہ ہے روشنی کی رفتار، جو کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس رفتار پر 1 سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر لگا سکتے ہیں۔ روشنی 1 سال میں جتنا سفر کرتی ہے اسے 1 لائٹ ایئر یا 1 نوری سال کہتے ہیں۔ سورج ہمارے نظام شمسی کا ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے۔ اس سے اربوں خربوں گنا بڑے ستارے ہماری اس کائنات میں موجود ہیں، جو کہ ایک دوسرے سے سینکڑوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر چیز کو ایک دن موت ضرور آنی ہے، جو کہ قدرت کا نظام ہے۔ سورج یا اس سے اربوں خربوں گنا بڑے ستارے جنہیں ریڈ جوائنٹس کہتے ہیں، یہ جلتی ہوئی گیسوں کا ایک بڑا گولا ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنی طیبی عمر پوری کرنے کے بعد مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو جہاں ایک طرف ان کا سائز تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہیں دوسری طرف ان کے اندر تہ بتہ مختلف عناصر پیدا ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہو جائے تو یہ ایک عظیم الشان دھماکے سے پھٹ کر کائنات میں بکھر جاتے ہیں، اور اس کے مرکز میں موجود شدید ترین کشش کی وجہ سے ایک ایسا کالا بمر وجود میں آتا ہے جو بعد میں بلیک ہول بن جاتا ہے۔ یہ بلیک ہولز کائنات میں موجود بڑے بڑے سوراخ ہیں جو کہ اتنی شدید کشش رکھتے ہیں کہ پورے کے پورے ستارے تک کو نگل جاتے ہیں، حتیٰ کہ روشنی بھی ان کے پاس سے نہیں گزر سکتی۔ بلیک ہولز روشنی کو بھی جذب کر لیتے ہیں، لہٰذا جہاں بھی یہ بلیک ہولز موجود ہوتے ہیں وہاں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اور یہ بلیک ہولز اتنی شدید ترین کشش رکھتے ہیں کہ پوری کی پوری کہکشاں ان کے گرد گھومنے پر مجبور ہیں۔ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں یعنی ملکی وے، اس کے مرکز میں بھی ایک بلیک ہول موجود ہے جس کی بدولت ہماری کہکشاں اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ کتنی زیادہ کشش ہے، یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمیں اپنی گلیکسی ملکی وے سے نکلنے کے لیے 1 لاکھ نوری سال کا وقت درکار ہوگا، جبکہ ہمارا سولر سسٹم ہماری گلیکسی کے آخری کنارے پر موجود ہے۔ بلیک ہولز کی کائنات میں موجودگی کی 2 اہم ترین نشانیاں ہیں، جن میں ایک ان میں سے دودھ کی مانند خارج ہوتی ہوئی روشنی ہے جسے کائنات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ کائنات کے اندر اندھیروں میں سوراخ کرتی ہوئی دور تک نکل جاتی ہیں، جبکہ دوسری نشانی کائنات میں ان کا آر پار سوراخ ہونا ہے، جس کے ذریعے سے کائنات کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں یا کسی اور متوازی کائنات میں پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ کائنات ایک نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں بہت ساری ہیں۔ آج کی تمام جدید سائنسی ریسرچ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ بلیک ہولز کائنات کے ایک سرے سے دوسرے یا ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا واحد راستہ ہیں، مگر ان تک رسائی ممکن نہیں، اور ان بلیک ہولز کے ایک سرے سے داخل ہو کے دوسرے سرے پر نکلنا ہے تو ہمیں روشنی کی رفتار سے سفر کرنا ہوگا، جو کہ کسی صورت ممکن نہیں۔ آئیے اب ان بلیک ہولز کی حقیقت قرآن پاک جیسی مقدس کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ 1400 سال قبل نازل ہوئی، جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہ تھا، مگر اس دور میں بھی قرآن پاک نے بلیک ہولز اور ان کی خصوصیات کا واضح ترین ذکر کیا اور بتایا کہ بلیک ہولز در حقیقت ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے راستے ہیں۔ عربی میں راستے کو طریق کہتے ہیں، اور اسی لفظ طریق سے لفظ طارق نکلا ہے، اور اسی نام سے منسوب سورۃ طارق میں رب کریم فرماتے ہیں، آسمان اور طارق کی قسم، تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ یہ ستارہ ثاقب ہے۔ ثاقب عربی زبان میں آر پار سوراخ کو کہتے ہیں، اور دودھ کی دھار کی مانند روشنی کو بھی طارق کہا جاتا ہے، جو اندھیرے میں سوراخ کرتی دور تک نکل جاتی ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ستارہ ثاقب وہی ہے جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بلیک ہولز کی موجودگی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی
اور اگر تم جان سکتے ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یقیناً کائنات میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ بلیک ہولز کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی، جن کا واضح طور پر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کر دیا اور سائنس نے اسے حال ہی میں بس چند سالوں میں دریافت کیا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس یہ نظریہ بھی پیش کرتی ہے کہ کائنات ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں اور آپس میں متوازی ہیں۔ اس کا حوالہ بھی قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سورہ نوح میں ملتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح طباق کی مانند ایک کے اوپر ایک کر کے 7 آسمان بنائے؟ بلیک ہولز تعداد میں کئی ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعداد کے بارے میں ہمیں جو قرآن مجید میں حوالہ ملتا ہے اس میں رب کریم فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات میں موجود بلیک ہولز کی تعداد 7 ہے، جنہیں 7 راستوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر سائنسی طور پر دیکھا جائے تو ایسی کوئی بھی چیز بنانا ممکن ہی نہیں جو روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے۔ البتہ کوئی چیز اس کی رفتار کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ ہے صرف بجلی کی رفتار۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شب معراج میں ایسی تیز رفتار سواری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو کہ براق کہلاتی ہے، جو کہ برق سے نکلا ہے، یعنی بجلی۔ اس پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانی راستوں سے گزرتے چلے گئے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔